الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب لیس الکاذب یصلح بین الناس۔ باب اس بیان میں ہے کہ دو آدمیوں میں ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ لیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو اس کا گناہ بھی ہے، آخرت میں نقصان بھی ہے۔ دوسرا نقصان دنیاوی طور پر بھی اس میں ہے کہ آپ اگر مارکیٹ میں مشہور ہو گئے کہ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں، پھر لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور جیسے اعتماد ختم ہو گیا پھر آپ کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی یہ بنیادی کمزوری ہے کہ اکیلے یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے، یہ لوگوں سے جڑ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بہت بڑے جھوٹے آدمی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگ کنارے نشے اختیار کر لیں گے۔ آپ سنتے بھی نا، کوئی آدمی بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے اور اس کا چرچا ہوتا ہے تو میں کہ مارو یار تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، تو اگر وہ سچ بھی بولتا ہے نا تو بھی لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو آخرت میں بھی نقصان ہے اور دنیاوی طور پر بھی زبردست نقصان ہے، پھر دنیا میں بھی وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اسلام ہے دین فطرت، ہمیشہ نیچر کی بات کرتا ہے کہ آپ دنیا میں ہونا تو دنیا کوئی جنت نہیں ہے کہ جہاں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مسالہ نہ ہو۔ یہ دنیا یہ ٹینشن کی جگہ ہے، مسالے کی جگہ ہے۔ تو لہذا کبھی ایسے حالات بنیں گے کہ آدمی مجبور ہوگا کہ وہاں آپ جھوٹ بولیں، تو ان حالات میں اسلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسے موقع پر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، فضیلت نہیں ہے، جائز طریقہ ہے۔ ایسے ہونے میں سے ایک جگہ ہے کہ دو بھائیوں یا دو مسلمان لوگوں کے درمیان دشمنی ہو گئی، آپ کو ٹینشن ہوا، آپ بڑے دل کے ساتھ ہیں کہ اختلاف نہیں ہو رہا چاہیے بلکہ ان دونوں کو ملا دینا چاہیے۔ آپ کھڑے ہوئے ملانے کے لیے، تو آپ ایک کے پاس جا رہے ہیں، جھوٹ بول کر اس سے کہہ رہے ہیں وہ آدمی آپ کے بارے میں بڑا اچھی سوچ رکھتا ہے، پھر ادھر آ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں نہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ مقصد ہے کہ دونوں کے اندر جو توڑ ہوا ہے وہ جوڑ میں بدل جائے۔ اسلام کہتا ہے ایسی جگہ پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 3682 میں سوال کرنا ہے، کلثوم بنت عتبہ روایت کرتے اور بیان کرتے ہیں ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، پس بھلائی کی چغلی کھاتا ہے یا کوئی اور اچھی بات کہتا ہے۔ چغلی یعنی پیچھ پیچھے برائی کرنے کے بجائے بھلائی کی بات کرتا ہے، تو بھلائی والی چغلی ہوگی۔ تو کہہ رہے ایسا آدمی اگر ہے اور ایسا کام کرتا ہے اور اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو کہہ رہی ہے جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا یا گنجائش ہوگی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ دو اور بھی موقع ہیں کہ آدمی اگر جنگ کے موقع پر ہے، مسلمان اور کافروں کی جنگ چالو ہے، تو ایسے موقع پر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہاں بھی گنجائش ہے۔ ایسے آدمی اگر بیوی کے طرف سے جھوٹ بولتا ہے تو وہاں بھی گنجائش ہے۔ تو میں پہلے کہا اسلام ہمیشہ نیچر کی بات کرتا ہے، پورے چیزوں پر نگاہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے مزاج میں ہے نا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے آپ کا کلچر ہے، سماج ہے، وہ چوری میں رہتی ہے، لیکن ایک آدمی جہاں بیوی کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ میں وہ اب اس کی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یعنی اور اس بیوی کی ساس، یہ پورا کلچر۔ اب ایسے موقع پر ایک آدمی کو اپنے بیوی کو مطلب ٹھیک
ٹھاک رکھنے کے لیے، سمجھانے بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بات کو گھمائے گا، گول گول کرے گا، اور کوئی کہ صاحب میں تو 100% سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو گھر میں اتنے پھڈے ہوں گے نا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور اس سے آگے اگر آپ بڑھ کر دیکھیں نا اسلام کے نیچر کی بات، اسلام ایک آدمی کو چاپ نکاح کرنے کی بیگم پہ اجازت دیتا ہے، اور اس میں بھی سے راز کی بات ہے، جہاں آپ دیکھیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہاں بچوں کا مقام بہت زیادہ ہے، ان کی قیمت ہے، اور جہاں یہاں نہیں ہے تو آپ دیکھیں بچے بیچارے گھروں میں بیٹھی ہیں 30 سال 35 سال ہو گئی عمر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہول سیل کے حساب سے ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ہر عورت ایک مرد کو قبضہ کر کے بیٹھی ہے، دوسرے کو موقع نہیں ملتا، تو ایسے موقع پر ایک آدمی اگر چلو ایک وقت 4 نکاح کر لیا، 4 بیویاں ہیں، یہ آپس میں 4 بیویاں شوکت بن گئی، اور شوکت کی نیچر ہے نا کہ ایک دوسرے کو برداشت کبھی نہیں کرتے۔ اب ایسے موقع پر آپ اگر 4 بیوی رکھ کے بیٹھے ہو نا تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا، گول گول ایک دوسرے بیویوں کے درمیان گھمانا ہی پڑے گا، آپ 100% کہیں کہ صاحب میں، اس لیے اسلام کو تو گنجائش دے دیا کہ بیوی سے بھی ابھی کبھی موقع ملے تو جھوٹ، لیکن اتنا بھی جھوٹ مت بولے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، پھر سارا بھروسہ ختم ہو جائے۔ ایسے جنگ کے موقع پر، ایسے صلح کے موقع پر، اور بعض اہل علم نے کہا ہے اس کا مطلب ہے نا سفید جھوٹ نہ بولے، توریہ کا استعمال کرے، یعنی گول گول گھمائے، جیسے ہم لوگ سے جیسے بگڑا ہوا تھا ان کا، ہاں ایک آدمی جو جس کا جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں چلتا نا تو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا جھوٹی ہے، اس دور میں کوئی 100% سچ بول کے گزارا کر ہی نہیں سکتا، یہ سوچ بنی ہوئی ہے نا۔ اب ہم جیسے لوگوں کا تذکرہ ہو کہتے ہیں امام صاحب بھلے لکھ دیے کہ جھوٹ، ایسا نہیں کہ جھوٹ سے بچتا، یہ بھی تو بولتے ہوں گے موقع ملتا ہو، تو ہم وہی کہتے ہیں نا اسلام میں جو گنجائش نہیں توریہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ پھر ایسی بات آتی ہے جو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنے لیے مسئلہ نہیں کرتے، تو سب آپ بھی مولوی بن جاؤ، اپنے بچوں کو بنا لو تاکہ اس فیلڈ سے وہ بھی فائدہ اٹھا لے نا۔ تو توریہ کا استعمال جیسے آپ کی کسی مسلمان ہے ظالم ہے، آپ کو پتا کہ ابھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے، آپ اس سے کہیں یار میں تو آپ سے اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا کروں میں آپ سے اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ دعا کیا کرتے ہیں اللہم اغفر للمسلمین، اے اللہ تو مسلمانوں کو معاف فرما دے، یہ آپ کا دعا ہے۔ اب چونکہ وہ مسلمان بھی تو ہے اس دعا میں وہ بھی آ گیا نا، تو اسے اشارہ کرتے ہوئے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں توریہ، یعنی تھوڑا سا گول گول، ایسے چیزوں کا استعمال کر کے آپ سماج میں جی سکتے ہیں، ورنہ اس لیے تو اسلام ہمیشہ نیچر کی بات کرتا ہے، اس بگڑے ہوئے دور میں جینے کے لیے ظاہر سی بات ہے توریہ کا استعمال تو کرنا پڑے گا نا، تو ایسا نہیں اسلام بالکل ایسے راستے پر آپ کو لا کے چھوڑ دے کہ آپ کی گالی نہ چلے، ایسا نہیں، اسلام نیچر کی بات کرتا ہے، ایک طرف جھوٹ کی سخت مذمت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، دوسری طرف توریہ کی استعمال کی گنجائش دیتا ہے کہ ایسے موقع پر آپ توریہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا الہ الا انت تو میں کہتے ہیں زیادہ بڑھ کر کے توفیق عطا فرما۔